زبان سے ہم بات کرتے ہیں یہ خدا کی اتنی بڑی عطا ہے, اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر اس نعمت کو دوسرے نعمتوں میں ملایا جائے تو بھی یہ بھاری ہے. اگر اس کی قدر جاننا چاہتے ہو تو کسی گونگا سے پوچھو, آنکھ کی اہمیت سمجھنا چاہتے ہو تو کسی اندھے سے پوچھو, کان کی سماعت کی اہمیت سمجھنا چاہتے ہو تو کسی بہرے سے پوچھو. اتنی ساری نعمتیں دی ہیں پھر بھی ہم خدا کی نافرمانی کرتے ہیں. مگر رب اتنا کریم ہے, اتنا رحیم ہے, اتنا کریم ہے, اتنا کریم ہے کہ رب فرماتا ہے یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم, اے بھاگے ہوئے انسان پلٹو اپنے رب کی طرف جو بڑا کریم ہے. جب انسان گناہ کر کے واپس اپنے رب کے پاس رجوع کرتا ہے تو اللہ اسے مسجد سے نہیں بھگاتا کہ تو بھاگ, تو میری نافرمانی کر رہا تھا, بلکہ جب ہم نادم ہو کر اپنی پیشانی کو خدا کی بارگاہ میں جھکا دیتے ہیں, سچی توبہ کرتے ہیں, تو اللہ تعالی ہماری توبہ قبول فرماتا ہے اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی فرما دیتا ہے. ایک نیک بندے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, اللہ تو بندوں کی پکار کو سنتا ہے تو کیا گنہگار کی بھی پکار کو سنتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں, میں گنہگار اگر مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار پر 2 بار لبیک کہتا ہوں, اور نیکوکار پکارتا ہے تو میں اس کی پکار پر 1 بار لبیک کہتا ہوں. تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ جو نیک عمل کرتے ہیں وہ بھی گناہوں میں لگ جائے کہ چلو 2 بار رب پکارے گا. سنیے, بولے اے اللہ یہ کیسے کہ نیک پکارے تو 1 بار لبیک فرماتا ہے اور کوئی گنہگار تجھے پکارے تو 2 مرتبہ. تو رب فرماتا ہے اے بندہ سن, جو نیک ہے اس کو اپنے نیک عمل پر بھی تو بھروسہ ہے, جو نمازی ہے اس کو اپنی نماز پر بھی تو بھروسہ ہے, جو روزے دار ہے اس کو اپنے روزہ پر بھی تو بھروسہ ہے, جو حاجی ہے اسے اپنے حج پر بھی بھروسہ ہے, جو زکوٰۃ دیتا ہے اس کو اپنی سخاوت پر بھی بھروسہ ہے. لیکن جو گنہگار ہے اس کے پاس نماز نہیں, روزہ نہیں, حج نہیں, زکوٰۃ نہیں, اگر اس کو بھروسہ ہے تو صرف میری ذات پر بھروسہ ہے, تو اس لیے میں 2 بار لبیک آپ کی کہہ کر پکارتا ہوں. اور سنیے, اللہ کی بارگاہ میں جب ہم رجوع کرتے ہیں, اپنی پیشانی کو جھکا کر توبہ کرتے ہیں, نادم ہوتے ہیں, اکڑتے نہیں. اکڑنا شیطان کی علامت ہے. اکڑو نہیں, گناہ کرو تو نادم ہو جاؤ, غلطی کرو تو نادم ہو جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک گنہگار گناہ کرتا ہے پھر سچی توبہ کرتا ہے تو سنو, تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے, کتنا خوش ہوتا ہے کہ جس طرح کوئی ایک آدمی بیابان کا سفر کر رہا ہو اور سفر کے دوران وہ ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھے آرام کرنے کے لیے, تو جس سواری پر اس کا سامان تھا وہ غائب ہو جائے, اس کی آنکھ کھلے تو سامان غائب, سواری بھی غائب. اب وہ آدمی جنگل میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پریشان ہو کر تھک گیا, اب اسے یقین ہو گیا کہ اب میں مر جاؤں گا. بس یہ بات لے کر واپس اسی جھاڑ کے نیچے آ کر بیٹھ گیا, آنکھ لگ گئی, تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی تو سارا سامان اس کے سامنے موجود تھا. تو بولو خوش ہوگا کہ نہیں؟ اب کتنا خوش ہوگا, کتنا خوش ہوگا کہ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. تو اسی مثال کو دینے کے بعد علماء نے بیان کیا ہے کہ جب ایک گنہگار رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے اس سے بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے. تو آج توبہ کی رات ہے, مغفرت کی رات ہے, بخشش کی رات ہے. دیکھیے آپ تھوڑا اطمینان سے بیٹھ جائیے, اطمینان سے بیٹھیے تھوڑی دیر. آج کی رات یہ بڑی طے کر دی ہے, آج 300 رحمت کے دروازے کھلے ہیں, 300 رحمت کے دروازے کھلے ہیں. آج ہم روزی کے لیے پریشان ہیں. آج کی رات رب فرماتا ہے بندے مانگ, کیا مانگنا چاہتا ہے؟ جو روزی مانگے گا اسے روزی دی جائے گی. تو پھر وجہ کیا ہے کہ ہم سال بھر روزی کے لیے پریشان رہتے ہیں, تلاش رزق میں ہم سرگردہ رہتے ہیں, پھر بھی روزی نہیں ملتی. مگر آج تو اتنی عظیم رات ہے, رب فرماتا ہے بندے مانگ, 300 رحمت کے دروازے کھلے, 300. اور پکارنے والا پکارتا ہے مانگ, کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تو بھاگو مت, رب کی بارگاہ سے جو بھی مانگنا ہے آج کی رات کی بشاشت سے مانگ لو, اور آج کی رات عطا کرنے کے لیے رب نے عطا کیا ہے. ایک روایت میں بار بار پڑھتا ہوں, اس کو سن لیجئے تاکہ تھوڑا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہو. ہر بڑی رات میں, شب برات میں یہ بات میں کہتا ہوں,
اور باقی باتیں ڈبل ہوتی کہ نہیں پتا نہیں، آپ کو پتا ہوگا نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک سفر میں تھے تو آپ نے ایک پتھر دیکھا، اتنا خوبصورت اتنا پرکشش پتھر تھا کہ عیسیٰ جیسا جلیل القدر پیغمبر، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اس پتھر کے سامنے رکے اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر تعجب میں پڑ گئی کہ اللہ اتنا خوبصورت پتھر۔ تو اللہ نے فرمایا عیسیٰ کیا اس سے بھی تعجب خیز چیز دیکھنا چاہتے ہو؟ آپ نے عرض کیا اللہ دکھا دے۔ تو اللہ نے فرمایا پتھر کو حکم دے کہ پتھر پھٹ جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پتھر پھٹ جا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا تھا کہ پتھر دو ٹکڑا ہو گیا۔ اب پتھر کے اندر سے ایک بزرگ آدمی ظاہر ہوا، پتھر کے اندر سے۔ روایتوں میں ہے کہ اس کے ہاتھ میں انگور کے خوشے، اور ایک کتاب میں نے سفر کے دوران ہی پڑھا موبائل میں کہ انگور کے خوشے نہیں بلکہ جب پتھر دو ٹکڑا ہوا تو ایک ٹکڑے میں انگور کا ایک جھاڑ تھا اور دوسرے ٹکڑے میں پانی کا ایک نہر۔ عیسیٰ علیہ السلام اور تعجب میں پڑ گئے۔ آج اگر اس پیلر سے کوئی ظاہر ہو جائے تو ایک بھی آدمی مسجد میں نظر نہیں آئے گا، آئے گا؟ اتنے ڈر جائیں گے۔ جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ ہر کسی سے ڈرتا، اور جو خدا سے ڈرتا ہے نا پھر وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ بولے حالات کیسے ہو رہے ہیں، کیا حالات ہو رہے ہمارے ہندوستان کے، اس سے خراب حالات پہلے بھی تھے، اور اسی حالات میں ہمیں زندگی گزارنا، یہ سوچ کر گزارنا ہے کہ جو ہوگا، جو رب کی مرضی وہی ہوگا۔ کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کسی کے چاہنے سے اگر کچھ ہو جاتا تھا تو ایک بھی مسلمان ابھی ہندوستان میں نہیں بچتے تھے، یہ پوزیشن میں، یہ ماحول میں، اس دور میں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور نبی کے غلام تو کبھی نہیں گھبراتا ہے انشاءاللہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس بزرگ سے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بولے میں خدا کی عبادت کر رہا ہوں۔ بولے کتنے سال سے؟ بولے 400 سال سے۔ 400 سال سے خدا کی عبادت اس پتھر کے اندر، اور آج ہم 5 وقت کی نماز نہ پڑھ سکتے اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ روزی میں برکت نہیں ہوتی۔ برکت ہونا اور چیز ہے، کثرت ہونا اور چیز ہے۔ چمار کے پاس بھی دولت ہے تو کیا وہ کہے گا میرے پاس برکت ہے؟ آج گھر میں بنگلہ ہے، بڑا گدا ہے، بڑا نرم تکیہ ہے، نرم ملائم روئی کے تکیہ ہے، مگر اس نرم گدے میں بھی نرم کی نیند نہیں آتی، میٹھی نیند نہیں آتی۔ لاؤ کہیں بازار سے نیند خرید کر لا سکتے ہو تو لے کر آؤ، کسی بازار میں نیند ملے گی تو لے کر آؤ۔ سونے کے تمام سہولیتیں تم نے میسر کر لی اپنے لیے، مگر جسے خدا میٹھی نیند سے نوازے گا اسے میٹھی نیند آئے گی، اور جسے میٹھی نیند کی دولت نہیں دے گا تو نرم گدے میں بھی کروٹیں بدلتے رہے گا، نیند نہیں آئے گی۔ اور نرم گدوں میں نہ صحیح، اگر چٹائی میں بھی میٹھی نیند چاہتے ہو تو پورا دن ایسا کام کرو جس سے خدا بھی راضی ہو، خدا کے رسول بھی راضی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کو ناراض کر کے میٹھی نیند نہیں سو سکتے، حرام کی کمائی کر کے سکون کی نیند نہیں لے سکتے۔ اللہ اس کے رسول کو رسا کرنے کا کام کرو، یہاں پر بھی سکون کی نیند سو گے، قبر میں بھی جاؤ گے تو وہاں بھی سکون کی نیند سو گے۔ ہم کرو مدل نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان شب البرات، نم کرو مدل عروس۔ قبر میں فرشتہ کہیں گے سو جا دلہن کی طرح۔ کیا ہر ایرو گیرو کو کہا جائے گا کہ سو جا دلہن کی طرح؟ نہیں میرے بھائی، ہر کسی کو نہیں کہا جائے گا۔ اندھیرا گھر اکیلی جان تب گھٹتا دل اٹھتا تھا، خدا کو یاد کر پیارے وہ سامنے آنے والے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عبادت میں مصروف ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کہا اللہ کتنا بڑا خوش نصیب آدمی ہے، 400 سال سے خدا کی عبادت کر رہا ہے، کوئی ریا نہیں، ہر لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے، پتھر کے اندر خدا کی عبادت۔ اے اللہ کیا اس سے بھی بڑا خوش نصیب کوئی ہے؟ تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے عیسیٰ ہاں اس سے بھی بڑا خوش نصیب ہے۔ بولے اللہ وہ کون ہے؟ بولے اے عیسیٰ تمام نبیوں کا تاجدار میرا حبیب جب دنیا میں تشریف لائیں گے
ان کی امت ہوگی، میں اسے شب برات عطا کروں گا، تو جو اس رات میں میری عبادت کرے گا، اے عیسیٰ میں اس بندے کو اس بزرگ کی 400 سالہ عبادت سے زیادہ ثواب عطا کروں گا۔ ایک رات عبادت کرو، 400 سالہ عبادت سے زیادہ ثواب۔ وہ بھی کون سی عبادت؟ جس میں ریا نہیں، جس میں دکھاوا نہیں، جس میں صرف اللہ کی رضا ہی رضا ہے۔ پتھر کے اندر خدا کی عبادت، ساری عبادتیں اس کی قبول ہیں۔ تو اللہ آج کی رات کے صدقے میں نبی کے ہر غلام کو اس بزرگ کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ بولو اس رات کو ضائع کریں گے؟ نہیں بھائی، یہ تو ہمارا نصیبہ ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے نبی کے نسبت کی وجہ سے ہمارے اوپر اتنا کرم فرمایا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس کا تاج ہمارے سر پہ سجایا۔ آپ کی خوش قسمتی ہے، جب تک نبی کا ایک ایک غلام جنت بنا چلا جائے، دوسرے نبی کی امت کو جنت میں جانے کی اجازت نہ ہوگی۔ یہ کیوں ہوگا؟ صرف نسبت کی بنیاد پر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی بنیاد پر۔ صحابہ نے بھی اپنی عبادتوں پہ ناز نہیں کیا۔ مطلب جب صحابی نے پوچھا تھا کہ قیامت کب آئے گی، تو نبی نے فرمایا معدت لہا، کہ تم نے اس کی کیا تیاری کی؟ تو صحابی نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکات دیا، جس طرح آج کے کھرے کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ صحابہ سے زیادہ نماز پڑھتے ہو؟ صحابہ جس نے قرآن پڑھا تو صاحب قرآن سے پڑھا، جس نے قرآن سمجھا تو صاحب قرآن سے سمجھا۔ صحابی جن بڑا سے بڑا غوث قطب ابدال اوتاد ہو جائے، سارے ولی مل کر ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، ایک صحابی کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے، مگر کسی بھی صحابی نے اپنی عبادت پہ ناز نہیں کیا۔ جب نبی نے فرمایا معدت لہا، صحابی کو تو کہنا تھا یا رسول اللہ قیامت کی تیاری ہی تیاری ہے، رات دن عبادت کر رہے ہیں، اوابین پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، چاش پڑھ رہے ہیں، اشراق پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، فرائض تو ادا کر ہی رہے ہیں آپ کی ابتدا میں۔ لیکن صحابی رسول کا جواب یہی تھا کہ نہ تاج پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقا پر ہے ہمارا ناز، جو بھی ہے محمد مصطفیٰ۔ آج بھی ہمارا ناز جو بھی ہے بس محمد عربی پر ہے۔ کیوں؟ یہی تو مسلک صحابہ ہے۔ اور شیطان کو غرور تھا اپنی عبادتوں پہ، کتنی عبادت کی انہوں نے کہ رائے رکھنے کو جگہ نہیں، اتنی عبادت کی، اس کو غرور تھا اپنی عبادتوں پہ۔ اکڑ گیا آدم علیہ السلام کے سامنے، پھر کیا ہوا حشر جانتے ہیں، اللہ نے ساری عبادتوں کو منہ پر مار دی، 6 کروڑ برس کی نمازیں منہ پر مار دی، لعنت کا توق ڈالا، گلے میں ڈالا، جنت سے باہر رکھا، فرشتوں کا استاد بن کر کے جنتی جھولے میں بیٹھا کرتا تھا۔ تو آج جتنی عنایتیں رب نے ہمیں عطا کی ہے، یہ سب میرے نبی کا صدقہ ہے۔ توریت میں آپ کا ذکر، انجیل میں، زبور کے پاروں میں امت محمدی کا تذکرہ، انہی تذکروں کو دیکھ کر کے، انہی تعریف و توصیف کو دیکھ کر کے جماعت انبیاء کرام میں 12 جلیل القدر نبیوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا۔ تفسیر نعیمی میں ہے کہ 12 نبیوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ جس امت کی صفت تم نے توریت میں بیان کی ہے، اے اللہ جس امت کی تعریف تم نے زبور کے پاروں میں کیا ہے، اے اللہ جس امت کی توصیف تم نے انجیل میں بیان کیا ہے، اے اللہ وہ امت مجھے دے دی۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، وہ میرے حبیب کی امتی ہے۔ تو ان 12 نبیوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ اگر وہ امت ہمیں نہیں دے گا تو ہمیں